الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی ہے، مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ وہ زندگی جو اللہ کے بندگی کے بغیر ہے وہ زندگی نہیں، وہ تو درندگی ہے، سراسر شرمندگی ہے۔ اصل زندگی وہی زندگی کہلاتی ہے جو بندگی والی زندگی ہے۔ انسان اس دنیا میں نہ اپنی مرضی سے آتا ہے اور نہ ہی اپنی مرضی سے اس دنیا سے جاتا ہے، اللہ رب العزت کی مرضی سے آتا ہے اور اسی کی مرضی سے اس دنیا سے جاتا ہے۔ عقل مند ہے وہ انسان جو درمیانی وقت کو اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق گزارتا ہے، اپنی من مرضی نہیں چلاتا۔ فرمایا عاجز ہے، محروم ہے وہ انسان جو درمیانی وقت کو اپنی مرضی کے مطابق گزار دیتا ہے، رب چاہی زندگی اختیار نہیں کرتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہر طرف ٹینشنیں، پریشانیاں، ہر ایک کی چاہت ہے میری پریشانیاں دور ہو جائیں، مال پیسہ جمع ہو جائے گا میری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، میرے پاس اپنا مکان نہیں ہے میرا مکان بن جائے گا میری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، میرے پاس گاڑی نہیں ہے گاڑی مل جائے گی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں لوگوں کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اس کے باوجود بھی ٹینشنوں اور پریشانیوں کے اندر وقت گزار رہے ہیں۔ معلوم یہ چلا مال پیسے سے پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، بنگلوں کے بن جانے سے پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، گاڑیوں کے مل جانے سے پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، کسی اونچے عہدے کے اوپر پہنچ جانے سے پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ پریشانیاں ختم ہونے کا طریقہ کوئی اور ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے، گناہوں والی زندگی کو چھوڑ دے، نیک اعمال والی زندگی کو اپنا لے، تو پھر رب تعالیٰ اس بندے کی ٹینشنیں پریشانی ختم فرما دیتے ہیں۔ اس بندے کی زندگی کے اندر خوشیاں آ جاتی ہیں، اس بندے کی زندگی کے اندر سکون آ جاتا ہے جو بندہ اپنی زندگی سے اللہ کی نافرمانی کو نکال دیتا ہے۔ آج لوگ بیت ہوتے ہیں، ذکر و سلوک سیکھتے ہیں، کئی لوگوں کا ذہن میں یہ خیالات چل رہے ہوتے ہیں میں بیت ہو رہا ہوں، کچھ اوراد وظائف کروں گا جس سے کچھ کشف و کرامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، کچھ ایسے حالات میرے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے جن کو میں اب تک دیکھ نہیں پایا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کشف و کرامات تو پیر کے لیے بھی ضروری نہیں ہوتی کہ جائے کہ سالک اس نیت سے اوراد وظائف کرے کہ میرے اوپر کچھ کشف و کرامات ظاہر ہو جائیں۔ کچھ اس لیے بیعت ہو جاتے ہیں کہ پیر صاحب سے بیعت ہو رہے ہیں، ایسا تعویذ دیں گے ہمارا کام جو ہے چلنا شروع ہو جائے گا، یہ پیر صاحب مستجاب الدعوات ہیں، یہ دعا کریں گے ہمارا کام حل ہو جائے گا۔ تو یہ مقصود میں نہیں ہوتا، اصل مقصود یہ ہے کہ بندہ صحیح معنی میں انسان بن جائے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جس بندے کو پیر بننا ہے، بزرگ بننا ہے، وہ کہیں اور چلا جائے، جس کو انسان بننا ہے وہ ہمارے آ جائے۔ تو اصل مقصود بیت ہونے کا، تصوف سلوک سیکھنے کا مقصود یہ ہے
کہ بندے کے اندر انسانیت پیدا ہو جائے، صحیح معنی میں جس کو انسان کہا جاتا ہے وہ انسان بن جائے۔ جو بندہ صحیح معنی میں انسان بن جاتا ہے وہی صحیح معنی میں مسلمان بھی ہوتا ہے۔ چونکہ ہمارا یہ اجتماع چل رہا، آج پہلا دن ہے، ہم نے اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنا ہے کہ ہم یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اگر ہماری نیت میں کچھ گڑبڑ ہوگی تو جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں وہ مقصد تو حاصل نہیں ہوگا۔ نیت ہماری خراب ہے تو وہی معاملہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ تو ارادہ کرنا ہے کہ بہت سے اولیاء اللہ یہاں آئے ہوئے ہیں، ہزاروں اولیاء اللہ یہاں آئے ہوئے ہیں، کئی مستجاب الدعوات لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوں گے۔ ہم ان کی موجودگی میں جا کے عہد کریں گے کہ ہم اپنی زندگی کو تبدیل کریں گے۔ صبح ہوئی، شام ہوئی، زندگی یوں ہی تمام ہوئی۔ ہر روز بندہ کہتا ہے کل سے میں نیک بن جاؤں گا، کل سے اپنی زندگی تبدیل کروں گا۔ وہ کل آ ہی نہیں پا رہی جس کل کو بندہ اپنی زندگی تبدیل کرے۔ اس لیے کہ جو بندہ آج کے کام کو کل کے اوپر چھوڑ دیتا ہے، سمجھ لیجیے کہ اس کو محروم کر دیا گیا۔ کل نہیں، میں نے آج ہی سے اپنی زندگی تبدیل کرنی ہے۔ ارادہ ہے انشاءاللہ، آج ہی سے ہم نے اپنی زندگی تبدیل کرنی ہے، یہی ہمارے آنے کا مقصد ہے۔ اگر یہ ارادہ کر لیا کہ اسی محفل سے آج ہی سے ہم نے اپنی زندگی تبدیل کرنی ہے، سمجھ لیجئے کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی ہے۔ جو بندہ یہ سوچتا ہے بات تو بڑی اچھی ہو رہی ہے، ہمیں نیک بننا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی تبدیل کرنی چاہیے، کل سے نیک بن جائیں گے، سمجھ لیجئے کہ اس کو محروم کر دیا گیا۔ کل سے نہیں، میں نے آج ہی سے اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے۔ دیکھیے بے شمار نعمتیں ہمارے پاس، ہم گننا چاہیں ان نعمتوں کو، شمار کرنا چاہیں، شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تم شمار نہیں کر سکتے۔ مولا اگر آپ آنکھیں نہ دیتے میں نابینا ہوتا، کان نہ دیتے میں بہرا ہوتا، زبان نہ دیتے میں گونگا ہوتا، ہاتھ نہ دیتے میں لولا ہوتا، پاؤں نہ دیتے میں لنگڑا ہوتا، آپ صحت نہ دیتے میں بیمار ہوتا۔ یوں بندہ سوچتا جائے نا اللہ کی نعمتوں کو، اللہ نے کتنی زیادہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ بچپن میں ہم مدرسے میں پڑھتے تھے، مسجد میں پڑھتے تھے، وہاں کشمیر کے ایک علاقے میں، تو عصر کے بعد قاری صاحب نے ہمیں کچھ وقت دیا کھیلنے کے لیے، ہم ان کی چھت کے اوپر کھیل رہے تھے۔ ہمارا ایک ساتھی کھیلتی ہوئی، چونکہ بارش کا سیزن تھا، جولائی اگست کا مہینہ تھا، چھت کے اوپر کچھ پانی کھڑا تھا، تو وہ پانی کے اندر گیا، اس کا پاؤں پھسل گیا، پاؤں پھسلا، دیوار کے ساتھ جا کے لگا تو وہاں بجلی کی تار گزر رہی تھی، اس کے ساتھ جا کے اس کا ہاتھ لگا۔ خیر اس کے ہاتھ کو آگ لگی، اس کو اٹھا کے لے گئے ہاسپٹل۔ ہمارا بھی بچپنا تھا۔ اس کے بعد ہم کراچی چلے گئے پڑھنے کے لیے۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے، میں اس علاقے میں گیا ہوا تھا، وہاں ایک دکان کے باہر بیٹھا ہوا تھا، اپنے عزیز نے ان کی دکان کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، میرے ساتھ ایک مولانا بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ اس بندے کو جانتے ہو جو سامنے سے آ رہا ہے؟ دو بندے آ رہے تھے، ان میں سے ایک کے دونوں بازو نہیں تھے۔ تو میں نے کہا نہیں، میں نے اس کو پہچانا نہیں ہے۔ کہا یہ وہی تو بندہ ہے جو بچپن میں ہمارے ساتھ کھیل رہا تھا، جس کے ہاتھ کو آگ لگی تھی بجلی کے ساتھ، اس کے دونوں بازو کاٹ دیے تھے ڈاکٹروں نے۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ اس کی شادی بھی ہو گئی ہے۔ میں نے دیکھا جوان لڑکے ہے، دو آ رہے ہیں، اس کے دونوں بازو نہیں، یہ آستینیں لٹکی ہوئی ہیں۔ تو میں نے سوچا یہ لڑکا اپنا کام کاج کیسے کرتا ہوگا، واش روم جاتا ہوگا، دیگر کام کرتا ہوگا، کیسے کرتا ہوگا؟ اللہ آپ نے ہمیں ہاتھ دیے، کتنا آپ کا شکر ہے کہ ہم اپنے کام اپنے مرضی سے خود کر لیتے ہیں۔ تو بندہ یوں سوچتا جائے، مولا اگر آپ ہاتھ نہ دیتے میں لولا ہوتا، پاؤں نہ دیتے میں لنگڑا ہوتا، صحت نہ دیتے میں بیمار ہوتا، اولاد نہ دیتے میں لاولد ہوتا، عزت نہ دیتے میں ذلیل ہوتا۔ اللہ یہ سب کچھ آپ ہی کے دیا ہوا ہے۔ یوں بندہ سوچتا جائے گا نا، اس کو احساس ہوگا کتنی زیادہ نعمت رب تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ آپ قرآن مجید اٹھا کے دیکھیے، کہیں بھی رب تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا دیکھو میرا احسان ہے، میں نے تمہیں اتنی زیادہ نعمت عطا فرمائی، کہیں بھی احسان نہیں جتلایا۔ لیکن ایک نعمت ایسی ہے، جب وہ نعمت رب تعالیٰ نے عطا فرمائی تو رب تعالیٰ نے احسان جتلایا، گویا وہ نعمت اللہ کے خزانے میں تھی ایک، جب رب تعالیٰ نے وہ عطا فرمائی
تو رب تعالیٰ کو وہ نعمت دیتے ہوئے مزہ آ گیا. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے مومنین پر احسان کیا کہ ان کے درمیان اپنا رسول بھیجا. یا اللہ، آپ نے اتنی اعلیٰ نعمت ہمیں عطا فرمائی کہ جس نعمت کو پانے کے لیے وقت کے انبیاء علیہم السلام دعائیں کرتے گئے. تقریباً 10 کے قریب انبیاء کے نام آتے ہیں جنہوں نے یہ دعا کی تھی اللہ ہمیں بھی آخری نبی کی امت میں پیدا کرنا. یوسف علیہ السلام نے دعا کی، سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. کسی نبی کی دعا قبول نہیں ہوئی سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے. اللہ رب العزت نے ہمیں بغیر کسی درخواست کے، بغیر کسی دعا کے ہمیں آقا علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا. اللہ آپ نے اتنی عظیم نعمت عطا فرمائی، اس کو عطا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اس نعمت کی عطا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میری آیات پڑھ کے تمہیں سنائے گا، تمہارا تزکیہ کرے گا، تمہیں گناہوں سے پاک صاف کرے گا، تمہارا تعلق مخلوق سے توڑے گا، خالق کے ساتھ جوڑے گا. تو تزکیہ کے لیے 2 جگہ ہیں، ایک جگہ دنیا ہے اور ایک جگہ آخرت ہے. دنیا میں تزکیہ کر لینا بہت زیادہ آسان ہے. یہاں 2 آنسو بہائے رب تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. صرف معاف ہی نہیں فرماتا بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما لیتا ہے. فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. کہاں گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، سچی توبہ کی، اللہ نے گناہ بھی معاف فرما دیے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا. حدیث میں آتے ہیں 2 قطرے ایسے ہیں ابھی زمین پہ پہنچ نہیں پاتے، رب تعالیٰ اس سے پہلے ان بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. ایک وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، اس کے جسم سے خون کی شکل میں قطرہ گرتا ہے، ابھی وہ قطرہ زمین پہ نہیں پہنچتا، اس سے پہلے رب تعالیٰ اس بندے کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اللہ آپ کتنے کریم ہیں. ایک طرف خون گر رہا ہے، دوسری طرف آپ فرماتے ہیں میرا وہ گناہگار بندہ جو اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہو جاتا ہے اور اپنی آنکھوں سے ندامت کا آنسو نکالتا ہے، ابھی اس کا آنسو زمین پہ نہیں پہنچتا، میں اللہ اس کے سب گناہ معاف فرما دیتا ہوں. تو آج تزکیہ کر لینا آسان کام ہے، کل بڑا مشکل کام ہے. کل کیا ہوگا؟ یہ بندہ روئے گا، محشر کے میدان میں روئے گا. کس لیے روئے گا؟ اس لیے نہیں کہ مجھے جہنم میں پھینکا جا رہا ہے، اس لیے روئے گا کہ سورج کی گرمی اس سے برداشت نہیں ہو رہی ہے. روایات میں آتا ہے کہ سورج کی گرمی 10 گنا تیز کر دی جائے گی. جیسے لوگ کہتے نہیں سوا نیزے پہ سورج ہوگا، کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ سوا نیزے پہ ہوگا، مطلب یہ ہے یوں محسوس ہوگا جیسے چھت کے قریب ہے، اتنی اس کی گرمی تیز کر دی جائے گی. لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، تیر رہے ہوں گے، یہ کہیں گے کہیں میں ہمیں بھیجنا ہے بھیج دیا جائے، ہم سے یہ سورج کی گرمی برداشت نہیں ہو رہی ہے. روئیں گے. کتنا روئیں گے؟ 500 سال روئیں گے. 500 سال روئیں گے. ان کے آنسو خشک ہو جائیں گے، دریا بہہ جائیں گے، لیکن حساب کتاب شروع نہیں ہوگا. پھر 500 سال یہ خون کے آنسو روئیں گے، دریا بہہ جائیں گے، حساب کتاب شروع نہیں ہوگا. پھر 500 سال پیپ کے آنسو روئیں گے، لیکن حساب کتاب شروع نہیں ہوگا. پھر مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام سے شروع کریں گے، چلتے چلتے آخر میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں گے. اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے بعد سب سے بزرگ ترین ہستی ہیں، آپ اللہ کی حضور سفارش فرما دیں کہ رب تعالیٰ حساب کتاب شروع فرما دے. روایات میں آتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مقام محمود پہ جائیں گے اور وہاں جا کے سجدے میں چلے جائیں گے. کتنا سجدہ کریں گے؟ 1000 سال تک سجدے میں رہیں گے. اس 1000 سال میں اس ہم سے اپنے رب کو پکاریں گے جو اسی وقت رب تعالیٰ سکھائے گا. 1000 سال کے بعد رب تعالیٰ فرمائے گا میرے پیارے محبوب سر اٹھا، مانگ، کیا چاہتا ہے؟ یا اللہ ساری امت پریشان ہے، ساری انسانیت پریشان ہے، ساری انسانیت یہ چاہتی ہے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے. اس وقت رب تعالیٰ کا جلال عروج پہ ہوگا.
رب تعالیٰ فرمائیں گے اچھا کیا آپ ہی چاہتے ہیں حساب کتاب شروع ہو جائے؟ یا اللہ ساری انسانیت چاہتی ہے؟ اچھا اگر آپ چاہتے ہو نا حساب کتاب شروع ہو جائے تو اپنی امت کو حساب کے لیے پیش کرو۔ جب یہ بات ہوگی نا کہ اپنی امت کو حساب کے لیے پیش کرو، اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کپ کپی طاری ہو جائے گی، گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے۔ اسی کیفیت کے اندر سیدنا صدیق اکبر کے پاس جائیں گے، اٹھو صدیق اللہ کے حضور پیش ہو جاؤ۔ حضرت صدیق اکبر فرمائیں گے اللہ کے محبوب میں اس قابل نہیں ہوں، میں تو بعد میں جا کے مسلمان ہوا ہوں، کسی اور کو پیش کریں۔ یہ کون کہے گا جس کے بارے میں فرمایا گیا افضل البشر بعد الانبیاء، جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین انسان ہے، وہ کہے گا اللہ کے محبوب میں اس قابل نہیں ہوں، آپ کسی اور کو پیش کریں۔ نبی علیہ السلام فرمائیں گے صدیق آج تجھے پیش ہونا پڑے گا۔ جب حکم ہوگا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی کام کریں گے جو کام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوگا۔ جاتی سجدے میں چلے جائیں گے، کافی دیر سجدے میں رہیں گے، زار و قطار رو رہے ہوں گے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا اور میرے محبوب کی یار غار رو نہیں، اٹھ جنت میں چلا جا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پیش کیا جائے گا، وہ بھی زار و قطار رو رہے ہوں گے، اللہ کے محبوب میں اس قابل نہیں ہوں، نہیں عمر تجھے جانا پڑے گا۔ چنانچہ آتا ہے آخرت میں اللہ کی طرف سے جس بندے کے اوپر سب سے پہلے سلام پیش کیا جائے گا وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ عمر کیا بات ہے، رو نہیں، تو بھی صدیق کے ساتھ جنت میں چلا جا۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پیش کیا جائے گا، وہ بھی زار و قطار رو رہے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان سے بھی آسان سی پوچھ ہوگی۔ ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عید کی نماز کی تشریف لے کے جا رہے تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے قریب تشریف لائی۔ آقا آج عید کا دن ہے، گھر میں پکانے کے لیے کسی کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آج مدینہ کے لوگ، مدینہ کی بیوائیں، مدینہ کی یتیم ہمارے گھروں کا چکر لگائیں گے، لیکن ہمارے پاس ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ان کو دینے کے لیے۔ اگر آپ کے پاس کچھ ہو تو آپ دیتے جائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ فرما کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، عید کی نماز پڑھائی۔ عید کی نماز پڑھانے کے بعد آپ تشریف لائے تو دیکھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کھانا بنا رہی تھی۔ عائشہ آپ تو کہہ رہی تھی کچھ بھی نہیں ہے، یہ اتنا سارا غلہ جو پڑا ہوا ہے یہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ کے محبوب آپ تشریف لے گئے تھے نا تو صدیق عثمان غنی آئے تھے، وہ یہ مال دے کر گئے ہیں۔ عائشہ اتنا مال دے کے گئے، تمہیں تو نہیں دیا ہوگا نا، باقی ازواج کے لیے بھی دیا ہوگا؟ نہیں، اللہ کے رسول اتنا مال ہر گھر کے اندر دے کر گئے۔ نبی علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لی، اللہ عثمان سے آسان حساب لینا۔ چنانچہ ان سے بھی سرسری سی پوچھ ہوگی، اچھا عثمان رو نہیں، تو بھی ان کے ساتھ جنت میں چلا جا۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ کو پیش کیا جائے گا، وہ بھی زار و قطار رو رہے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے ان سے بھی آسان سی پوچھ ہوگی، اور سب سے آسان پوچھ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے ہوگی، اچھا علی رو نہیں، تو بھی ان کے ساتھ جنت میں چلا جا۔ جب یہ چاروں خلفائے راشدین اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے، یہ اتنے بہترین اعمال والے لوگ ہوں گے، اتنے اعلیٰ اعمال والے لوگ ہوں گے کہ رب تعالیٰ کا جلال جمال میں تبدیل ہو جائے گا، رب تعالیٰ کا غصہ خوشی میں تبدیل ہو جائے گا۔ پھر اس خوشی میں رب تعالیٰ امت محمدیہ کے لیے اعلان فرمائیں گے، انعام کا اعلان فرمائیں گے کہ امت محمدیہ میں سے فلاں فلاں لوگ اٹھو اور بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلے جاؤ۔ یہ 70,000 لوگ مجمع میں سے اٹھیں گے، جیسے یہ لوگ کھڑے ہوں گے تو رب تعالیٰ فرمائیں گے رک جاؤ، تم میں سے ہر بندہ اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کو لے جا سکتا ہے۔ یہ تقریباً 4.25 ارب کے قریب لوگ بن گئے جو امت محمدیہ میں سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے بن جائیں گے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے میں پھر بھی یہاں کھڑا رہوں گا، ادھر ممبر کے اوپر نہیں بیٹھوں گا۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے محبوب آپ کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ میرے صحابہ مجھے ڈر ہوگا کہ ایسا نہ ہو جائے کہ میں ممبر کے اوپر بیٹھ جاؤں، ممبر اٹھا کے مجھے جنت میں پہنچا دے اور میری امت پیچھے باقی رہ جائے۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے او میرے محبوب تیری امت کی اتنے لوگ جنت میں چلے گئے، تو بیٹھتا کیوں نہیں ہے؟ یا اللہ میری امت تو ابھی بہت باقی ہے،
اچھا ولا سوف یعطیک ربک فترضی، تیرا رب تجھے خوش کر دے گا، پھر رب تعالیٰ 3 لپیں جہنمیوں کی جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیں گے۔ رب کی لپ ہے، اس میں پتہ نہیں کتنے کھربوں لوگ اس میں آ جائیں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج تزکیہ کر لینا آسان کام ہے، دنیا میں تزکیہ کر لینا آسان کام ہے، کل بڑا مشکل کام ہے۔ ہم تو دنیا کی آگ نہیں برداشت کر سکتے، کروڑوں میل دور سورج کا بتایا جاتا ہے کہ کروڑوں میل دور سورج ہے، ہم اس کی گرمی نہیں برداشت کر سکتے، جہنم کی گرمی کہاں برداشت کر سکتے ہیں؟ وہ آگ جو جس کو اتنا دھو کر جو ہے 70 مرتبہ دھو کے دنیا میں لایا گیا، ہم اس کو نہیں برداشت کر سکتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جبرائیل امین تشریف لائے، آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے، دیکھا کہ جبرائیل امین آئے، لیکن آج ان کی آنے کی کیفیت کچھ اور ہے، گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں۔ جیسے قریب تشریف لائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا بات ہے جبرائیل، آپ اتنے پریشان نظر آ رہے ہو؟ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں جہنم دیکھ کے آ رہا ہوں۔ اچھا کچھ جہنم کی تفصیلات ہمیں بتاؤ۔ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے 7 طبقے ہیں، جہنم کے 7 طبقے ہیں۔ جو سب سے نچلا طبقہ ہے نا، اس میں منافقین کو رکھا جائے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ کیوں قاری صاحب یہ ترجمہ ہے؟ سب سے نیچے کس کو رکھا جائے گا؟ منافقین کو رکھا جائے گا۔ اللہ کے محبوب رب تعالی اس طبقے کو پیدا کیا نا، اس کے اوپر ایک ڈھکن رکھ دیا ہے، آج تک اس کو ہٹایا نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب اس کی آگ اتنی سخت ہے کہ جہنم کے باقی طبقات کی آگ دن میں 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو اس سے اوپر کا طبقہ ہوگا، اس میں آگ کی پوجا کرنے والوں کو رکھا جائے گا، اس سے اوپر کے طبقے میں چاند سورج کی پوجا کرنے والوں کو رکھا جائے گا، جو اس سے اوپر کا طبقہ ہوگا اس میں مشرکین کو رکھا جائے گا، جو اس سے اوپر کا طبقہ ہوگا اس میں یہودیوں کو رکھا جائے گا، جو اس سے اوپر کا طبقہ ہوگا اس میں عیسائیوں کو رکھا جائے گا۔ خاموش، آگے نہیں بتلا رہے کہ 7ویں طبقے میں کس کو رکھا جائے گا۔ جو نبی پہلے سے اپنی امت کے لیے زار و قطار رو رہا ہے، اس کو کیسے بتایا جائے کہ 7ویں طبقے میں کس کو رکھا جائے گا؟ جب خاموشی چاہ گئی، جبرائیل آگے نہ بولے تو آقا علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل آپ نے بتایا نہیں کہ 7ویں طبقے میں کس کو رکھا جائے گا؟ تو جبرائیل امین انتہائی غمزدہ حالت کے اندر، پریشانی کی حالت کے اندر بتاتے ہیں اللہ کے محبوب آپ کی امت کے گنہگار لوگوں کو رکھا جائے گا۔ یہ بات کی جبرائیل تو اجازت لے کے چلے گئے، ادھر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، عجیب کیفیت چہرے کی بن گئی۔ اسی کیفیت کے اندر اٹھے، اوپر بالا خانہ میں تشریف لے گئے، دروازہ بند کر دیا۔ محترم دوستو بزرگو، جس نبی کی ہم امت ہیں وہ نبی ہمارے لیے کیا کچھ کر کے گیا ہے۔ 3 راتیں 3 دن گزر گئے، نبی اعظم بالا خانہ میں بند ہیں، صرف اتنا کرتے ہیں، آذان ہوتی ہے تشریف لاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، پھر اوپر تشریف لے جاتے ہیں۔ کسی صحابی سے کوئی بات ارشاد نہیں فرماتے۔ صحابہ پریشان ہیں، ادب کی وجہ سے پوچھ بھی نہیں پاتے تھے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ آقا علیہ السلام کے چہرے کے اوپر کچھ غم جو ہے طاری ہے، اور آپ تشریف لاتے ہیں، بس نماز پڑھا کے اوپر تشریف لے جاتے ہیں، کسی سے کوئی بات بھی نہیں ارشاد فرماتے۔ جب 3 دن 3 راتیں گزر گئی نا، تو صحابہ سے برداشت نہ ہوا۔ صحابہ مسجد کے کونے میں جمع ہیں، جبرائیل صدیق تم ہمت کرو، تم جاؤ جا کے پوچھو آقا علیہ السلام سے کہ اتنی کیوں غمزدہ ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ادب و آداب کے ساتھ جاتے ہیں، دروازے قریب پہنچ کے سلام پیش کرتے ہیں، لیکن سلام کا جواب نہیں سنتے، واپس تشریف لے آتے ہیں۔ عمر میں گیا تھا، مجھے کوئی جواب نہیں ملا، تو چلا جا، ہو سکتا ہے تجھے کوئی جواب مل جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے، بڑی با ادب ہو کے آداب کا خیال کرتے ہوئے دروازے قریب پہنچے، سلام پیش کیا، کوئی سلام کا جواب نہیں سنا، واپس تشریف لے آئے۔ مجمع سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے، سلمان تم اٹھو، تم چلے جاؤ، تم تو وہ ہو جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا یہ میرے اہل بیت میں سے ہے، ہو سکتا ہے تجھے کوئی جواب مل جائے۔ سیدنا سلمان فارسی بھی جاتے ہیں، بڑی ادب و آداب کے ساتھ جاتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، سلام کا جواب نہیں سنتے، واپس آ جاتے ہیں۔ کیا کیا جائے؟ مشورہ ہوا کہ علی کو بھیج دو۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی فرمانے لگے دیکھو نا صدیق اکبر گئے تھے، عمر گئے تھے، سلمان گئے تھے، ان کو کوئی جواب نہیں ملا تو مجھے کیا جواب ملنا؟ اچھا میں اپنے گھر چلتا ہوں، کوئی تدبیر کرتا ہوں۔ اپنے گھر تشریف لے گئے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، فاطمہ اس طریقے سے 3 دن ہو گئے ہیں، ابا حضور اوپر بالا خانہ میں بند ہیں، نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں، نماز پڑھا کے اوپر تشریف لے جاتے ہیں، گھر بھی نہیں جاتے، بس غم طاری ہے، پریشان ہے۔ صحابہ آپ کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، صدیق کو بھیجا تھا، عمر کو بھیجا تھا، سلمان کو بھیجا تھا، کسی کو جواب نہیں ملا، وہ مجھے بھیج رہے تھے۔ فاطمہ میں تیرے پاس آ گیا، تو چلی جا، ہو سکتا ہے تجھے کوئی جواب مل جائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بڑی ادب کے ساتھ جاتی ہیں، ابھی دروازے کے قریب پہنچتی ہیں، دروازہ کھل جاتا ہے، آ جا آ جا میری لخت جگر، تو آ جا میرے ساتھ یہاں میری چادر کے اوپر بیٹھ جا۔ ابا حضور پہلے مجھے یہ بتائیے آپ اتنے کیوں غمزدہ ہیں، کیوں پریشان ہیں؟ دیکھیں نا آپ کی وجہ سے سارے صحابہ پریشان ہیں، ابو بکر آئے تھے، عمر آئے تھے، سلمان آئے تھے، جب ان کو کوئی جواب نہ ملا وہ علی کو بھیج رہے تھے، علی نے مجھے بھیجا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں فاطمہ جبرائیل آئے تھے، اس نے یہ بتایا اور یہ بھی بتایا کہ تیری گناہگار امت بھی جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ جب سے مجھے یہ پتا چلا ہے کہ میری گناہگار امت بھی جہنم میں جائے گی، فاطمہ نہ مجھے کھانا کھانے کو دل کرتا ہے، نہ گھر جانے کو دل کرتا ہے، نہ کسی سے بات کرنے کو دل کرتا ہے۔ یہ ارشاد فرما دے پھر گریہ طاری ہوا، آپ سجدے میں چلے گئے، کافی دیر اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ جب کافی دیر گزر گئی جبرائیل امین تشریف لے آئے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آپ اتنا کیوں اپنی امت کے لیے رو رہے ہو، اتنا کیوں اپنی امت کے لیے غمزدہ ہو، اپنی امت کے لیے اتنا پریشان نہ ہو، میں اللہ تیری ساری امت کی مغفرت کر دوں گا، میں اللہ تیری ساری امت کی مغفرت کر دوں گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم جہنم کی آگ کہاں برداشت کر سکتے ہیں؟ جب دنیا کی آگ نہیں برداشت کر سکتے، جہنم کی آگ کہاں برداشت کر سکتے ہیں؟ لہٰذا ارادہ کریں آج سے کہ ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کرنا ہے۔ ہم جتنے یہاں لوگ آئے ہوئے ہیں، ہم آئے نہیں ہیں، ہر ایک کے کوئی نہ کوئی مسائل تھے، کوئی پریشانیاں تھیں، لیکن ہمت کی ہم آئے نہیں، ہمیں بلایا گیا ہے، ہمیں رب تعالیٰ خود یہاں لے کے آیا ہے۔ جب رب تعالیٰ ہمیں لے کے آیا ہے، اس کی چاہتی ہے کہ وہ ہماری بخشش چاہتا ہے، تو کیوں نہ اسی محفل کو ہم غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کے حضور سچے دل کے ساتھ توبہ کریں، دل میں ارادہ کریں، الہی عبدک العاصی عطاکا، اللہ تیرا گناہگار بندہ تیرے در پہ حاضر ہے، مقرم بالذنوب وقد دعاکا، اللہ اپنے گناہوں کے اقرار کر رہا ہے، پیاری اللہ آپ سے یہ دعا کر رہا ہے، فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلُ، اللہ اگر آپ معاف فرما دیں گے یہ آپ کی شان کے لائق ہے، فَإِن تَدْرُدْ فَمَن يَرْحَمُ سِوَاكَ، اللہ جیسے آئے تھے اگر ویسی خالی خلی واپس لٹا دیا، آپ کے علاوہ کون ہے جو میرے اوپر رحم کرے گا؟ کس سے مانگے، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ جب بندہ یوں لو لگاتا ہے نا اپنے اللہ کے ساتھ، لو لگتی ہے تو رب تعالیٰ بہت کریم پروردگار ہے، وہ تو ہزاروں ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والا ہے، ہزاروں ماؤں سے، بلکہ کیا پوری دنیا کی جتنی مائیں ہیں ان تمام ماؤں کی محبت کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا جائے، رب تعالیٰ اس سے بھی 70 گنا زیادہ محبت اپنے بندوں کے ساتھ فرماتا ہے۔ یہ نہ سوچیے کہ میرے گناہ زیادہ ہیں، اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے، اللہ کی رحمت بہت زیادہ۔ میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، دیکھیے ایک لڑکا تھا نا، سب کو تنگ کر رہا تھا، سارے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، سب لوگ چھوڑ دیتے ہیں، ایک ہستی ہوتی ہے جس کو ماں کہا جاتا ہے، ماں ساتھ دیتی رہتی ہے، لیکن یہ لڑکا اتنا بڑا بدبخت بن گیا کہ اس نے ماں جیسی ہستی کو ناراض کر دیا۔ اب اس کو احساس ہوا ایک ماں ہی تو تھی جو میرا ساتھ دیتی رہتی تھی، میں اس کو بھی ناراض کر بیٹھا۔ یہ جا کے ماں کے سامنے جا کے بیٹھتا ہے، کہتا امی مجھے معاف فرما دیں، امی مجھے معاف فرما دیں۔ ماں کہتی لڑکے تو نے مجھے اتنی تکلیفیں دی ہیں، اتنا دکھ دیا ہے، تو میرے سامنے آگے بیٹھا ہے نا، میرے تن بدن میں آگ لگی ہے، اٹھ جا میرے سامنے سے۔ پھر کہتا امی معاف فرما دیں۔ ماں کہتی ہے چلا جا یہاں سے، کہ ایسا نہ ہو جائے میرے منہ سے کوئی بددعا کا لفظ نکل جائے۔ جب دیکھتا ہے نا ماں معاف کرنے کے اوپر نہیں آ رہی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں،
ماں اپنی اولاد کے آنسو نہیں دیکھ سکتی، کہتی اچھا رو نہیں جا، تجھے معاف کر دیا۔ رب تعالیٰ اتنا کریم پروردگار ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو گناہ کر کر کے تم اپنا دل اتنا سخت کر بیٹھے ہو، تمہیں میرے سامنے رونا بھی نہیں آتا، ارے تم رونے جیسی شکل ہی بنا لو، رونے جیسی شکل ہی بنا لو، میں اس شکل کو قبول کر کے تمہارے سارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ اللہ رب العزت اس اجتماع کو ہماری بخشی کا ذریعہ بنائے، ہماری زندگی کے تبدیلی کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔